وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 66 22-89. آج کا موضوع، کیا ہم نفاق کے راستے پر ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. خدا ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائیں اور صورتیں بھی اچھی بنائیں اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں. یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، پس خدائے پروردگار عالم بہت ہی بابرکت ہے. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وہ زندہ ہے جسے موت نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس کی عبادت کو خالص کر کر اسی کو پکارو. ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام جہان کا پروردگار ہے. سامعین اکرام، سورہ مومن آیت نمبر 66. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ. آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. لما جاءنی البینات من ربی. اور میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بینات آ گئی. وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے سامنے سر جھکا دوں، سر تسلیم خم کر دوں. سامعین اکرام، سورہ مومن ہے اور توحید کے مضامین ہے. توحید کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین اللہ کے لیے خالص کر دیں. جیسے کہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا، وہ نہایت جامع آیت ہے. لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین. یعنی کلمہ طیبہ کا جو عملی اظہار ہے، یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں. میں نہایت آہستگی سے آپ کو یہ بات کر رہا ہوں. کلمہ طیبہ یعنی دیکھیں، ہمیں تو ایک تو کلمہ طیبہ کا حقیقی مفہوم معلوم نہیں ہے، نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر کوئی کلمہ طیبہ کے عملی
عملی شکل دیکھنا چاہتا ہے یا جاننا چاہتا ہے تو وہ اس آیت نمبر 65 میں موجود ہے۔ اگر آپ نے لا الہ الا کہہ دیا تو اب آپ کو پکارنا اس کو ہے، جس کی میں تفصیل کر چکا ہوں اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اور عملی طور پہ آپ نے دین یعنی زندگی اس کی مرضی سے گزارنی ہے۔ دین اللہ کو خالص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ من چاہی زندگی چھوڑ کے اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ مختصر بات ہے، باقی تو آپ سوچیں سمجھیں۔ اچھا، آج کا سبق وہی اسی آیت سے جڑا ہوا ہے۔ ترجمہ تو خیر آپ نے پڑھ لیا، لیکن اہم ہے تو میں اپنے الفاظ میں تھوڑا سا ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ آپ ان سے، اے پیغمبر، اے داعی حق، تم ان سے کہہ دو کہ میں جو تو منع کیا گیا ہے، انی نہیت ان اعبد الذین، کہ میں ان ہستیوں کو جن کو تم پکار رہے ہو اس کو میں پکاروں یا ان کے سامنے سر جھکا دوں۔ دیکھیں اس کا معنی ذرا ذہن میں رکھیں۔ جہاں بھی عبادت کا لفظ آتا ہے ہمارا ذہن کلٹی کھا لیتا ہے اور ہم کہتے ہیں ہم تو عبادت نہیں کر رہے۔ عبادت کیا ہے؟ کہنا ماننا، ترجیح دینا کسی بھی چیز کو، کہنا ماننا اور کسی چیز کو فوقیت دے دینا، یہ عبادت ہے۔ اگر ہم زندگی اللہ کے لیے خاص کر لیں اور اللہ کا کہنا ماننا شروع کر دیں تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا ہے۔ یہ آیت نمبر 66 جو ہے اس میں بالکل جامع مضمون ہے کہ اللہ کی عبادت کا مطلب کیا ہے، کہ ہم اپنا سر اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ دیکھیں ہمارا تو موڈ ہی نہیں ہے کہ قرآن کے مضامین کو ہم جانیں یا اس کے مطالب کو سمجھنے، کیونکہ دیکھیں ہمارا تو مسئلہ کچھ بدل گیا ہے۔ آج کے مسلمان کا مدعا زندگی گزارنے کا دنیا ہے۔ اب دنیا جب آپ کا مدعا ٹھہر گئی، آپ کی ترجیح دنیا ہو گئی، آپ کا مقصود دنیا بن گئی، آپ کو محبوب دنیا لگنے لگی، آپ کا مطلوب یعنی ساری سٹرگل آپ دنیا کے لیے کر رہے ہیں، تو میں یقین سے کہتا ہوں یہ قرآن آپ کی سمجھ سے پھر بالا تر چیز ہوگی۔ دیکھیں آج قرآن کے یعنی قرآن کے مفاہیم کو جاننے کی کوشش کرنے والے لوگ نہیں ہیں، نہ انفرادی سطح پر ہیں نہ قومی سطح پر ہیں۔ قرآن کا فہم قرآن یہ آج ہمارا یعنی اجتماعی سطح پہ بھی کورس کا حصہ یہ مضمون نہیں ہے، جبکہ یہ فہم قرآن باقاعدہ ایک مضمون ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے۔ سب سے ضروری جو ہے، جو نام لیتا ہے اللہ کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو دین کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور دین ہے قرآن میں اور حدیث میں۔ یہ مسئلہ جو ہے بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے، آپ کو میں کہتا رہتا ہوں، لیکن جو بھی ہے۔ اب یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بندگی غیر اللہ کی نفی ہے۔ انی نہی، تو مجھے تو منع کیا گیا ہے۔ ہم زندگی ایسے گزار رہے ہیں گویا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم اللہ کی نہ مانو اور زندگی اپنی مرضی سے گزارو، جبکہ داعی اللہ کی طرف دعوت دینے والا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ، اللہ تعالیٰ اس سے کہلوا رہا ہے کہ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من، دیکھیں تدعون جو ہے یہ پھر وہی آیت نمبر 60 جو ہم پڑھ رہے تھے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، پکار، دعا۔ تو ہم دیکھیں، یہ تو آپ کو میں کہہ بھی چکا ہوں، ابھی پھر کہہ رہا ہوں، تدعون کا لفظ آیا ہے، ہم اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکار رہے ہیں، یا کاروبار، یا دکان، یا ملازمت، یا کرسی، یا دولت، اسی طرح ہم اس کو پکار رہے ہیں۔
یہ پکار ہے، ہماری اسی سے توقعات ہیں۔ آپ دیکھ لیں نا، مجھے تو کوئی دیکھیں خاص دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری توقعات ظاہر سے ہیں۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اور بہت افسوس سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ آیات کتابوں میں اگر آپ پڑھیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو مشرکین مکہ کے لیے تھی۔ آج بھی اگر کوئی آپ درس میں بیٹھیں تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ مسلمانوں کے لیے ہے، جبکہ ہم پکار رہے ہیں تدعون من دون اللہ، اللہ کو نہیں پکار رہے، ہمارا سر اللہ کے حکم کے سامنے نہیں جھکا ہوا۔ یہ تو چیلنج کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، آپ اس بات کو جھٹلا نہیں سکتے۔ ہم سب من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال ہے اور دین کی بنیاد کا خیال نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی پیر اور جمعرات کو روزہ رکھ رہا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے، جبکہ ہے دنیا دار وہ۔ یا اسی طرح آپ دیکھ لیں، کوئی اگر یعنی اشراق اور چاشت کی نمازیں پڑھنے پر اصرار کر رہا ہے اور پابند ہے، تو لیکن ہے دنیا دار، کلمہ تو اس نے پڑھا نہیں ہے، زبان سے پڑھا ہے اور عمل سے نہیں پڑھا۔ دیکھیں ہمارا مسئلہ یہی ہے، آج کا جو مسلمان ہے وہ عملی طور پہ کافر ہے، مشرک ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ دیکھیں اصل بات یہ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، اصل بات ہوتی ہے رویوں کی۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ کی سوچوں کا مرکز کیا ہے؟ دنیا اور دنیا اور دنیا۔ میں غریب ہوں، میرے مسائل بہت ہیں اور تنگی سے گزر اوقات ہو رہی ہے، کرائے کا مکان ہے، اپنا مکان ہے نہیں، اور بس یہی خواہشات لے کے ہم چلے جاتے ہیں۔ اس وقت بہت سے لوگ ہوں گے کرائے کے گھر میں، ان کے ابا بھی کرائے کے گھر میں، اور ابا اسی سوچ میں چلے گئے دنیا سے، ان کے ابا کہ بھئی میں نے اپنے بچوں کے لیے گھر بنانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ ناجائز سوچ نہیں ہے، گھر جو ہے وہ ضروریات سے ہے، لیکن ہم نے اس کو مدعا بنا لیا، گھر یا اس قسم کی اور چیزیں۔ دیکھیں ہم دنیا ہی سمیٹنے کی چکر میں ہیں، ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، سب سے زیادہ نقصان میں یہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا کے لیے وقف ہو گئی، اور وہ اپنے طور پہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، کلمہ تو ہم نے پڑھا ہوا ہے، پرانے جنتی ہیں ہم، جنت تو ہم لکھوا کے لائیں اپنے لیے، چاہے عمل کرے یا نہ کرے، ایمان صحیح لائیں یا نہ لائیں، ہیں جنتی۔ آپ اپنے خیالات کو دیکھ لیں، اول تو جنت دوزخ پہ ہمارا یقین بھی نہیں ہے، یہ بات تو کلیئر ہے۔ نہ اللہ کی توحید سے ہمارا کوئی تعلق ہے، نہ رسول کی رسالت سے، نہ آخرت سے۔ یہ تینوں باتیں ہمارے لیے یعنی غیر ضروری ہیں، اس پہ سوچنا۔ دیکھ لیں قبر جو ہے پہلی منزل ہے، بہت سے لوگ یعنی 60 سال سے گزر چکے ہیں میری طرح، اب موت تو کسی وقت بھی آنے والی ہے، لیکن وہ سوچ رہے ہیں دنیا کا۔ بعض اوقات آپ دیکھ لیں اپنے گھر کے بڑوں کو، بزرگوں کو، جتنی بھی عمر بڑھتی جاتی ہے ان کی ہرس جو ہے دنیا کی زیادہ ہوتی جاتی ہے، پیسے کمانا چاہیے، زیادہ پیسے ہوں گے، زیادہ ایک مسجد بنا لیں گے اور یہ کر لیں گے، کوئی لنگر جاری کر دیں گے۔ اسی سوچ میں وہ اصل میں دنیا کے چکر میں ہیں، پھر اپنے ضمیر کے لیے ایک لو پول چھوڑ دیتے ہیں کہ مسجد بنا لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، وہ مسجد بنتی نہیں، اور بن بھی جائے، کوئی دنیا دار اگر مسجد بنا بھی دے تو ہے تو وہ دنیا دار، وہ اللہ والا نہیں ہے، وہ تقوی والا نہیں ہے، ہو سکتا ہے، ضروری تو نہیں ہے۔ دیکھیں اصل چیز جو ہے ایمان باللہ ہے، اصل چیز جو ہے پکارنا ہے۔ یہ آیت نمبر 66 جو ہم پڑھ رہے، اس میں زوردار الفاظ میں یہ بات کہی، قل انی نہید ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ،
مجھے تو منع کر دیا گیا ہے، مجھے تو اللہ نے منع کیا ہے کہ میں ان لوگوں کو پکاروں جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا، میں تو اللہ ہی کو پکاروں، وَأَدْعُو ربی۔ دوسری جگہ ہے، یہ دیکھیں بڑا یعنی بہت سی جگہ ہے یہ الفاظ، میں تو اللہ ہی کو پکاروں گا اور تم تو غیر اللہ کو پکار رہے ہو اور مجھے اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ آیت جو ہے اس میں ہم اپنے لیے وہ لما جاءنی البینات، اس پہ میں آتا ہوں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ مومن کہہ رہا ہے غیر مومن کو، جو غیر کو پکار رہا ہے اس سے مومن مخاطب ہے۔ دیکھیں ایک تو ہم نے آیات کو تخصیص کر دی ہے کہ یہ تو محمد الرسول اللہ سے قل، اب پہلے مخاطب تو ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن قرآن تو ہمارے لیے ہے، اور پھر ہر داعی جو ہے وہ دین کی طرف بلانے والا ہے، اللہ کی بندگی کی طرف بلانے والا ہے، تو لہٰذا یہ قل جو ہے یہ ہر مرد مومن کے لیے، مرد ہو یا عورت، کہ تم اعلان کر دو۔ قل کا مطلب اعلان کر دو، بھائی مجھے تو منع کر دیا گیا ہے۔ اب اس پہ عزم جو ہے یہ پھر آپ کی زندگی میں یعنی ارادہ اگر پختہ ہے اللہ ہی کو پکارنے کا تو پھر یہ ارادہ جو ہے آپ کی زندگی میں مدد کرے گا، اور بالکل واضح اعلان ہے، قل اعلان کر دو، انی نہیت، بھائی مجھے تو منع کر دیا گیا ہے۔ منع کس نے کیا؟ اللہ۔ ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں ان لوگوں کو پکاروں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ لما جاءنی البینات من ربی، حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس تو دلائل آ چکے ہیں۔ دلائل کس کے پاس ہیں اور کیا دلائل ہے؟ دلیل قرآن ہے، دلیل اللہ کی پیغمبر ہے ہمارے لیے۔ دلیل جو ہے یہ کائنات ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق من ربہم۔ دیکھیں دلیل تو ہر چیز دلیل ہے، انسان کا اپنا وجود دلیل ہے اس بات کی کہ اس کا خالق اللہ ہے، اور اس کی منزل بھی اللہ ہے، خالق بھی اللہ، منزل بھی اللہ، آیا اللہ سے ہے، واپس اللہ کے پاس جانا ہے۔ دنیا ایک تیاری کی جگہ ہے، اور حکم کیا ہے؟ اب یہ دلائل ہیں۔ دیکھیں قرآن کو آپ جھٹلا نہیں سکتے، نبی کے طریقے کو آپ جھٹلا نہیں سکتے، اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا آپ، یہ بھی بینات ہے، دلائل ہیں، اس کو بھی آپ نہیں جھٹلا سکتے۔ کوئی اللہ کے سوا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، کوئی رب ہے، یہ دلیل ہیں۔ کیا اللہ کے سوا کوئی ہستی کسی کو اللہ کے مقابلے میں کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتی ہے؟ نہیں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے تو حکم ہے کہ میں سر جھکا دوں رب العالمین کے ساتھ، اور یہی دین کا خلاصہ ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ دیکھیں سر جھکانا جو ہے، وہ شاعر نے اچھی بات کہی ہے، اور کہتا ہے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو وہ ایک سجدہ کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، مجھے حکم ہے کہ میں سر جھکا دوں رب العالمین کے سامنے۔ تو دیکھیں ایک آیت سورہ نساء کی ہے، آیت نمبر 125، اس کا بھی مضمون آپ سن لیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔
اللہ فرما رہا ہے کس کا دین اچھا ہے اس شخص سے، یعنی اس شخص کا دین سب سے اچھا ہے جس کا سر جھک گیا اللہ کے سامنے، اور یہ مخلص بھی ہے، وہ محسن، مخلص، اور یہ ملت ابراہیم کا پیروکار ہے، یعنی یہ شخص جو ہے اس کا دین سب سے اچھا ہے۔ دیکھیں یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور دوسری بات یہ ہے ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے، یعنی سمجھنا بھی نہیں چاہتے، دل کے کانوں سے نہیں سنتے، دل کے کانوں سے سننا چاہیے حق کی آواز کو، جو بھی ہو۔ دیکھیں میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ کون ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت علی کا مقولہ ہے لا تنظر الی من قال وانظر الی ما قال، یہ نہ کہو، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے ذاتی طور پہ، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میں کہہ کیا رہا ہوں۔ میں تو قرآن آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، خالص قرآن، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کر رہا، اور اصل بات تو سر جھکانے کی ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اب یہ ایک جملہ جو ہے اس میں سارا دین پنہا ہے، سارا دین اس جملے میں۔ اصل مسئلہ تو جھکنے کا ہے، ہم جھکے ہوئے ہیں دنیا کی طرف، اب دنیا کے مفادات کے تحت ہم بول بھی رہے ہیں اور کام بھی اسی کے تحت کر رہے ہیں، یعنی دنیا کے مفادات کے تحت ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن جو ہوشیار لوگ ہیں وہ تو عمل کرتے ہیں موت کے بعد کی زندگی کے لیے۔ اب ان کو یہ معلوم ہے کہ بھئی سر خم تسلیم کرنا تو اللہ کے سامنے ہے، تو وہ پھر اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ دیکھیں 3 آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور اس قسم کی آیات جو ہے اور بھی قرآن مجید میں موجود ہے، اور اس کا خلاصہ یہی ہے جو کہ بیان ہو رہا ہے، لیکن بار بار یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ دیکھیں یہ آیت جو ہے اس پہ آپ غور تو کریں نا، یہ میں نے ابھی پڑھی ہے۔ اب دیکھیں ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تھوڑا سا میں تقابل پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ سورہ بقرہ میں ہے جب آدم کو زمین میں ذمہ داری دی جا رہی ہے خلافت کی اور خلیفہ بنا کے بھجوایا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ تھوڑا سا الفاظ پہ تو غور کریں نا، کہ یعنی یہاں سے اترو، میں تمہیں ہدایات دوں گا زندگی گزارنے کی، جیسے کہ ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ دیکھیں ساری باتیں ایک ہی ہیں، یہ 3 مختلف باتیں آ گئیں، لیکن اس میں سارا دین ہے، پنہا ہے، بات تو ایک ہے، بات ایک ہے، کہنے کے طریقے الفاظ مختلف ہیں، مقصد ایک ہے کہ آپ سر جھکا دیں اللہ کے سامنے، دین اللہ کے لیے خالص کر رہے، خالص اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں۔ تو جو آیت میں ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہدایت آئے گی، اس کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے۔ پھر جو بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، سیم وہی جو نتیجہ جو سیم مرتب ہوتا ہے وہ ایک ہے، ہدایات کا اتباع کیا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، سر جھکا دیا اللہ کے سامنے فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔
دیکھیں بات ایک ہے، نقطہ ایک ہے، بندگی، پکارنا، کہ آپ پکار کس کو رہے ہیں۔ جہاں تک یہ 66 نمبر آیت جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں، وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ مجھے حکم ہے کہ میں رب العالمین کے سامنے سر جھکا دوں۔ دیکھیں اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے تو یہ کام آپ نہیں کر سکتے، کم از کم اللہ کے حکم کے سامنے آپ سر نہیں جھکا سکتے۔ آپ اصرار کریں گے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے پر، یہ تو تفصیلات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیں مدینے میں منافقین کا ایک طبقہ تھا، ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی، یعنی وہ ظاہری اعمال تو کر رہے تھے، 5 وقت کے نمازی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارک بھی کر رہے تھے، ان کے ساتھ نمازوں میں بھی شرکت کرتے تھے، بعض اوقات قتال پہ بھی جاتے تھے، ساتھ جنگ لڑنے کے لیے، اور چندے بھی دیتے تھے، لیکن ان کی یعنی اخلاص نہیں تھا اور مخلص نہیں تھے وہ لوگ، ظاہری اعمال کرتے تھے ہماری طرح لیکن مخلص نہیں تھے، تو ان کے لیے پھر جہنم کی وعید اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ دیکھیے میں بھی آپ کو یہی کہتا ہوں کہ ہم اور مدینے کے یہ جو منافق ہے وہ ایک اس طرح ہے، یک جان دو قالب۔ آپ شاید اس پر یقین نہ کریں اور آپ کو اس بات کی اہمیت بھی نہیں ہوگی۔ میں نے آپ کو یعنی مدینے کے آج کے مسلمان کو مدینے کی منافق کی تشبیہ دی ہے، تو اس بات پہ کوئی طوفان نہیں اٹھے گا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آخرت میں ہے ہم سے کیا ہوگا، ہمیں تو فرق پڑتا ہے کہ میرے پاس پیسے کتنے ہیں، مال، اولاد، عزت، دولت، شہرت، بس اسی پہ طوفان ہے۔ اس نے میرے پیسے کھا لیے اور میرا اتنا نقصان ہو گیا، مجھے اتنا فائدہ ہو گیا، میرے پاس اتنے بنگلے ہیں، اتنے میرے پاس کھیتیاں ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، اسی پر ہم غم اور خوشی ہماری محدود ہے اس طرح۔ حالانکہ بظاہر بڑے سخت الفاظ ہیں کہ اگر میں آج کے مسلمان کو مدینے کے منافق کے ساتھ ملاؤں تو الفاظ سخت ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ اس پر کوئی طوفان نہیں اٹھے گا، کیونکہ ہمارا رویہ ایک سا ہے اور ہمیں پرواہ بھی نہیں ہے۔ ہم جو بھی ہیں، چاہے روش مشرکانہ ہے، کافرانہ ہے، ہمیں پکا یقین ہے کہ اگر گئے تو سیدھے جنت میں جائیں گے۔ یہ ایسی گھٹی ہمیں پلا دی گئی ہے، ممبر سے ایسی گھٹی پلا دی گئی ہے کہ تم تو ازلی پشتی مسلمان ہو اور بس کلمہ پڑا ہوا ہے، جیسے چاہے مرضی کی زندگی گزارو۔ یہ الفاظ نہیں کہے جاتے، لیکن ایسی یعنی ہمیں تما دی جاتی ہے کہ تم تو مبارک ہو، تم تو جنتی ہو۔ یہ بہت زیادہ ایک گمراہی پھیلائی جا رہی ہے۔ بہرحال آپ اس کو دیکھیں، سوچیں، سمجھیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ مجھے اس بات کی ممانعت کی گئی ہے
کہ جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو ان کی پرستش کروں، اور میں ان کی کیوں کر پرستش کروں جبکہ میرے پاس میرے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیلیں آ چکی ہیں، اور مجھ کو حکم یہ ہوا ہے کہ پروردگار عالم ہی کا تابع فرمان ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم